آقا خامنئی نے سمپل سے جواب دیا کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ نیوٹن کا جملہ، نیوٹن کہتے ہیں جب میں نے روشنی کو دیکھا کہ یہ روشنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر شے نظر آ رہی ہے، اگر روشنی ہو تو آپ کی آنکھ چیزوں کو دیکھ نہ پائے، تو کہتا ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا پھر انسان کی آنکھ کے سسٹم کو دیکھا، مجھے یقین ہوا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے انسان کی آنکھ بنائی ہے۔ میں نے کہا اگر ہیلپ لائن ہو سیمسنگ کی اور تم نمبر ملاؤ ایپل کا، تو میرے بھائی اگر موبائل کا نمبر 0300 ہے، ایک نمبر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو فون کال نہیں لگتا، اور تم پہلے کو چوتھے پہ رکھو گے نمبر کیسے ملے گا؟ اور جب غلط نمبر مل جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے مسئلہ بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ پوچھا کہ پروردگارا یہ علی کی آواز کیسے ہے؟ فرمایا حبیب جب تم مجھ سے ملنے آیا میں نے کہا کہ بات کروں تو کس کے لہجے میں کروں؟ اے حبیب بات کروں تو کس کے لہجے میں کروں؟ میں نے تمہارے دل میں دیکھا جس شخص کی سب سے زیادہ محبت تھی میں نے اسی کے لہجے میں تیرے ساتھ باتیں کی۔ تو مولا آقا خامنئی کے پاس ایک شہید کا بچہ، دیکھیے علماء کی سیرت وہی ہے جو اہل بیت کی سیرت ہے۔ چھوٹا سا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آیت اللہ خامنئی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ آقا خامنئی میرا ایک سوال ہے۔ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا بچہ کہ میرا ایک سوال ہے۔ کہ کون سا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ امریکہ جیسی بڑی طاقت، اسرائیل جی کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر 3 ممالک سے خطرہ ہے تو تینوں ممالک کا نام ایران دیتا ہے۔ کہا کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت آپ سے ڈرتی کیوں ہے؟ اب مجھ جیسا کوئی سادہ مولوی ہوتا تو کہتا میرے پروٹوکول کی وجہ سے، میرے گن مین کی وجہ سے، 20 گاڑیاں میرے ساتھ گھومتی ہیں اس لیے امریکہ مجھ سے ڈرتا ہے، یا کہتا تھوڑا میری نماز کی وجہ سے، میری نماز شب کی وجہ سے، میرے اجتہاد کی وجہ سے، میری تقویٰ کی وجہ سے۔ لیکن آقا خامنئی نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ آقا خامنئی کا نام بھی علی ہے اور یہ عمل بھی سیرت علی پر کرنے والے ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ کائنات میں اثر ہے تو تیری ذات کی وجہ سے ہے، کائنات میں اگر احترام ہے تو تیرے ذات کی وجہ سے ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت دنیاوی اسباب کی وجہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا ہم نے بڑا پروٹوکول رکھ لیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے، بڑی گاڑیاں رکھ لی تو لوگ ہماری عزت کریں گے، زیادہ مال آ گیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے، بڑا گھر بنا لیا تو لوگ ہماری عزت کریں گے، تو جب یہ چیزیں چلی جائیں گی تو لوگ بھی تیری عزت نہیں کریں گے۔ ایسی چیز کی وجہ سے اپنی عزت بنا جس کو اللہ نے بقا عطا کی ہے۔ تو آقا خامنئی نے سمپل سے جواب دیا کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ بھائی تم کسی کو اسلحے سے ڈراؤ گے کل اسلحہ نہیں ہو تجھے مار دے گا، تم کسی کو مال سے ڈراؤ گے، تم کسی کو وردی سے ڈراؤ گے، تم کسی کو اپنی پوسٹ سے ڈراؤ گے، کل نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو وقت کا حاکم بھی کہتا ہے کہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، کہتا ہے کہ میں حجر اسود کو چومنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کا اتنا رش، بادشاہ ہے، جاہ و حشم ہے، لیکن کہ کوئی مجھے باری نہیں دے رہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ دوں۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے صفوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ ایک شخص ہے بڑے سادے لباس میں ہے، چہرہ نورانی ہے، ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہے، یہ صفوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے اور لوگ اسے جگہ دیتے ہیں، حجر اسود کو چوم کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ پریشان ہو کر پوچھتا میں بادشاہ مجھے کوئی جگہ نہیں دے رہا، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس نے اس کو اپنا بادشاہ سمجھا ہے، جس نے اپنے دل میں خوف خدا کو اجاگر کیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تجھے عزت دینے والا پروردگار عالم ہے، دنیا والے تجھے عزت نہیں دیتے، تو اے انسان اپنی عزت بنا، اللہ کی دربار میں عزت بنا کر، دنیا کے اسباب کے ذریعے سے اپنی عزت کو نہ بنا۔ اور یہ عقیدہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے رب کو پہچان۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، اور جب فکر کرتے ہیں تو میں انہیں نتیجہ دیتا ہوں، ان کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے، اور جس بندے کی توحید مضبوط ہو جائے وہ سر قلم بھی کروا دیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک دلیل جو بالکل اپنے بچوں کو سمجھانے والی دلیل ہے ولایت توحیدی پر، وہ ہے برہان النظم، کہ انسان کائنات کے نظم کو دیکھ۔ ایک عقیدہ ہے کہ کائنات بم دھماکے سے بن گئی، بگ بینگ سے کائنات بن گئی، خود بخود بن گئی۔ تو معصومین فرماتے ہیں جو بھی عقیدہ رکھیں، بچے آپ کو یونیورسٹیز میں جائیں گے انہی مسائل کا گرفتار ہو جائیں گے، اسے کہیے میرے لال اگر کائنات دھماکے سے بنی، خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ دھماکہ ہو جائے تو دھماکہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، سمیٹتا نہیں ہے۔ اگر دھماکہ ہوتا تو ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوتی، لیکن اس کائنات میں عظیم نظم ہے، یہ نظم بتا رہا ہے اس کا کوئی ناظم موجود ہے۔
اس کو کوئی نظم دینے والا. یہی آکسیجن جو آپ لے رہے ہیں, کاربن آپ کے منہ سے باہر نکلتا ہے, ہاں یہ بڑا زہریلا ہے. یعنی سارے انسان سانس لیں اور باہر وہ کاربن نکالیں تو سارے انسان پھر واپس کیا کریں, پھر ان کو آکسیجن چاہیے. خدا نے کتنا نظم بنایا ہے, پھر درختوں کو بنا دیا ہے, وہ اس چیز کو لیتے ہیں, پھر آپ کے لیے آکسیجن کو کیا کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں. نیوٹن کا جملہ, نیوٹن کہتے ہیں جب میں نے روشنی کو دیکھا کہ یہ روشنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر شے نظر آ رہی ہے, اگر روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھ چیزوں کو دیکھ نہ پائے. تو کہتا ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا, پھر انسان کی آنکھ کے سسٹم کو دیکھا, مجھے یقین ہوا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے انسان کی آنکھ بنائی ہے. یہ نظم, اسے نظم کہتے ہیں. آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں, روٹی کی صورت میں جاتا ہے, کچھ حصہ خون بنتا ہے, کچھ حصہ وہ جو خون بنتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کھال میں بدل جاتا ہے, کچھ گوشت میں بدل جاتا ہے, کچھ دانتوں کو فائدہ دیتا ہے, کچھ سے بال نکل آتے ہیں. یہ کتنا نظم ہے جو پروردگار عالم نے آپ کی باڈی میں ایجاد کیا ہے. تو اے انسان, اگر نظم پروردگار عالم کو اگر تو سمجھ جائے, یہی آپ دیکھیں سورج ہے, یہی چاند ہے, یہی زمین ہے, اس کے اندر کتنا پروردگار عالم نے نظم پیدا کیا ہے. تو یہی نظم اگر آپ بچوں کو سمجھا لیں, مثلا اپنے گھر میں خوبصورت پینٹنگ لگا لیں اور میرے بچے کو کہیں کہ میرے لال یہ خوبصورت پینٹنگ کس نے بنائی ہے, تو بچہ کہے کہ بابا آپ بتائیے. آپ کے بیٹا رنگ کی پیالی پڑی ہوئی تھی, وہ گر گئی اور اس کے گرنے سے خوبصورت پینٹنگ بن گئی. تو بچہ کہے گا بابا بے وقوف کسی اور کو بنائیے, رنگ کی پیالی کے گرنے سے کوئی پینٹنگ بنتی ہے. تو ارے تمہاری چھوٹی پینٹنگ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی, تو کائنات کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بنے گی؟ تو اس پوری کائنات کا کوئی ناظم ہے, اس کو نظم دینے والا ہے, کوئی بڑا عالم و حکیم و مدبر ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے. تبھی فرمایا خود کو پہچان, تجھے خدا سمجھ میں آ جائے گا. کل میں نے چند مثالیں آپ کو روح کی دی تھی نا, کہ یہ حرکت اگر میرا ہاتھ کر رہا ہے اور کپڑا اس کے ساتھ جا رہا ہے تو حرکت کون دے رہا ہے؟ میرا ہاتھ دے رہا ہے. لیکن اگر میرا جسم اس کپڑے سے نکل جائے, کپڑا بے حرکت ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اگر میرے جسم کو حرکت مل رہی ہے تو روح کے ذریعے سے مل رہی ہے. اب روح اتنی طاقتور ہے کہ جسے میں کمپلیٹلی محسوس بھی کر رہا ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہا. تو جب روح نظر نہیں آتی لیکن محسوس کر سکتا ہوں, تو تمہارا خدا کیسے نظر آئے گا؟ لیکن اس خدا کو تو محسوس کر سکتا ہے. مولا علی خدا کو کن آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا آنکھیں بصارت سے نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھتی ہیں جو اشیاء محدود ہوتی ہیں. جو بھی چیز آنکھ سے نظر آتی ہے اس کی ابتدا اور انتہا ہے, یہاں سے شروع ہوگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی. جو بھی چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. خدا اگر آنکھوں سے نظر آ جاتا وہ محدود ہو جاتا, اور وہ خدا کیسا جو محدود ہو جائے؟ وہ تو رب لا محدود ہے. تو جس طرح تو خود کو محسوس کرتا ہے, اسی طرح اپنے قلب سے اپنے رب عالمین کو محسوس کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ہزاروں چیزیں ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی, ایک ایک کر کے آدمی بچوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں. چند مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھوں. دنیا کی کون سی کمپنی ہے جو ڈیلی بیسس پہ نئے ماڈل بنائے؟ موبائل بناتے ہیں, ہر سال میں ایک نیا ماڈل آتا ہے, 6 مہینے میں نیا ماڈل آتا ہے, اس میں بڑی سملرٹیز ہوتی ہیں, لیکن کوئی دنیا کی ایسی کمپنی نہیں جو ڈیلی بیسس پہ نیا ماڈل بنائے. لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی مخلوق جیسا کوئی ہے. ڈیلی بیسس پہ انسان بنائے جا رہا ہے صدیوں سے. لیکن آپ 2 انسان مجھے ایسے دکھا سکتے ہیں جن کی شکل بالکل ایک جیسی ہو, جن کی سوچ ایک جیسی ہو؟ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے. مکے میں ایک کرسچن تھا, وہ مسلمان بنا. کہ تم کیوں مسلمان بنے؟ کہ صرف قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے, کہ خدا کہتا ہے میں نے بنانا انسان کی یہ تھم جو ہیں یہ میں نے بنائے ہیں. کہتا میں پریشان ہوا کہ آج تک کائنات میں کسی بھی انسان کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. یعنی جگہ جگہ اس نے اپنی وحدانیت کی نشانی رکھی ہوئی ہے کہ اگر میں وحدہ لا شریک ہوں تو جو کرشمے دکھاتا ہوں اس میں بھی وحدانیت رکھی ہوئی ہے. تو ہے کوئی کائنات میں جو اتنے نئے نئے ماڈل بنائے. تو میں نے پچھلے سال آپ کو مثال دی تھی کہ انسان سوچے کہ اگر اللہ نے ماڈل بنایا ہے, مثلا مجھے بنایا, آپ کو بنایا, تو آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک موبائل خریدتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں. کسی بھی کمپنی کا, سیمسنگ کا ہو, ایپل کا ہو, کسی بھی کمپنی کا لے کر آتے ہیں, اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے. تو خریدنے والا کہہ سکتا ہے کمپنی کو کہ بھائی موبائل تو میں نے خریدا, مال میرا, پیسہ میرا, آپ مجھے کیوں گائیڈنس دے رہے ہو؟ آپ مجھے کیوں گائیڈنس دے رہے ہو کہ موبائل کو ایسے یوز کرنا ہے, ویسے یوز کرنا ہے, آن یہاں سے ہوگا, آف یہاں سے ہوگا, والیوم اپ یہاں سے ہوگا, والیوم لو یہاں سے ہوگا. تو کمپنی کہے گی ہاں میری جان, موبائل خریدی تو نے لیکن بنائی تو میں نے. خریدی تو نے, خریدنے سے تو بنانے والا تو نہیں بن جاتا. خریدی تو نے ہے, بنائی تو میں نے ہے. اب آن بھی وہیں سے ہوگی جہاں سے میں کہوں, آف بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے میں کہوں, والیوم اپ بھی توڑو مروڑو یہ تیری مرضی ہے, لیکن سسٹم جو میں نے بنایا ہے اسی سسٹم پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مجھے انگلش اور اردو پڑھنا نہیں آتی, تو کمپنی نے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی رکھی ہوئی ہے, تو فون کر لینا, پوچھ لینا موبائل چلائی کیسے جاتی ہے. تو بھائی یہ انسان بھی تو ایک مشین ہے نا,
جس کا کوئی بنانے والا ہے، ایک کمپنی ہے نا جس نے انسان کو بنایا ہے، تو جب چھوٹے سے موبائل کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہے تو اس جسم کو چلانے کے لیے کسی گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عقل کی دلیل دے رہا ہوں کہ عقل کو کھولنا چاہتا ہوں۔ تو جب ایک چھوٹی سی موبائل کے چلانے کے لیے ایک گائیڈ بک کی ضرورت ہے تو ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ انسان کو چلانے کے لیے کہ میں کیسے چلاؤں، میری باڈی فنکشن کیسے کرتی ہے، کان کا استعمال کیا ہے، زبان کا استعمال کیا ہے، قلب کا استعمال کیا ہے، ہاتھوں کا استعمال کیا ہے، میں حیوان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے گائیڈ بک دی ہے اور اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن۔ یہاں تک سارے مسلمان میرے ساتھ ہیں، جتنے اہل سنت کے برادران ہیں یہاں تک تو میرے ساتھ ہیں۔ اب میں نے کہا اگر گائیڈ بک کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اگر کوئی عقلانی جواب ہو تو مجھے دیجئے، اگر گائیڈ بک کسی کو سمجھ میں نہ آئے، یہاں تک تو ساتھ ہے، ہاں بھائی گائیڈ بک دی ہے کہ قرآن پڑھو اور سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن جس طرح عام کمپنی گائیڈ بک دے، کسی کو انگلش نہیں آتی، کسی کو اردو نہیں آتی، کسی کو زیادہ پتہ نہیں، وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ سمجھے، تو کمپنی نے رکھی ہے ہیلپ لائن۔ تو اے خدا اگر مجھے تیری گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں نے بھی تیرے لیے 12 ہیلپ لائنیں جو رکھی ہوئی ہیں، میں نے تمہارے لیے 12 ہیلپ لائنیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک ہمارا مسلم بھائی اٹھا اور اس نے کہا مولانا باتیں تو آپ نے اچھی کی، اگر گائیڈ بک بھی ہے، میں نے کہا ہے، کہا ہیلپ لائن بھی ہے، میں نے کہا ہے، کہا پھر سب کچھ ہے تو لوگ گمراہ کیوں ہیں، سب کچھ ہے تو پھر 73 فرقے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اگر ہیلپ لائن ہو سیمسنگ کی اور تم نمبر ملاؤ ایپل کا، تو میرے بھائی اگر موبائل کا نمبر 0300 ہے، ایک نمبر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو فون کال نہیں لگتا، اور تم پہلے کو چوتھے پہ رکھو گے، نمبر کیسے ملے گا؟ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، عقلانی باتیں ہیں کہ اگر غلط نمبر ملاؤ گے تو غلط کمپنی ڈائل ہو جائے گی، اور پھر جب غلط نمبر مل جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے مسئلہ بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ نبی فرما کر گئے انا مدینۃ العلم، میں انفارمیشن کا شہر ہوں، کائنات کا سارا ڈیٹا میرے پاس ہے، وعلی بابھا، اور اس انفارمیشن کی جگہ کہیں سے تجھے ملے گی تو اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو امت اگر گمراہ ہوئی ہے، امت نے گائیڈ بک کو تو لیا ہے لیکن ہیلپ لائنیں امت نے بدل دی ہیں، اور فرمایا اے قوم اگر تجھے ہدایت ملے گی 3 ولایتیں تیری ساتھ ہونی چاہیے۔ تو انسان عقل سے مانتا ہے کہ اللہ نے جسم دیا ہے تو اے جوان رجوع تجھے گائیڈ بک کی طرف کرنا ہے، کسی غیرے کے پاس نہیں جانا۔ یہ جسم اللہ نے دیا ہے، بتائے گا بھی وہ کہ اس جسم کو چلانا کیسے ہے۔ تو اگر توحید مضبوط ہو جائے تو انسان کا عمل بھی مضبوط ہو جائے۔ توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ مضبوط ہونا، اب میں صرف نظریے پر ہوں، ولایت عملی کی طرف ابھی نہیں آیا۔ رسالت کا نظریہ مضبوط ہو کہ مسلمان کا عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں یا رسول اللہ مدد کہوں گا، رسول میری مدد کیسے کرے گا؟ میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولا علی اتنی جگہوں پہ کیسے جائیں گے؟ کل میں نے مثال دی آصف ابن برخیہ کی کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جس کو علماء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ولایت جزئی اس کو ملی تھی۔ اس نے کہا کہ اے حضرت سلیمان آپ مجھے یہاں دیکھو گے، تخت بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے۔ جب جزوی ولایت رکھنے والے کے پاس اتنا پاور ہے تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے پاس کتنا پاور ہوگا؟ قرآن کی آیت وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو دینا چاہی، انکار کر دیا، پہاڑوں کو دینا چاہی، انکار کر دیا، پوری کائنات کو دینا چاہی، انکار کر دیا، لیکن اس امانت کو جس وجود نے اٹھایا تھا اس کا نام مصطفیٰ تھا۔ اس کا مطلب وجود مصطفیٰ آسمانوں سے مضبوط ہے، پہاڑوں سے مضبوط ہے، وجود مصطفیٰ کائنات سے مضبوط ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے جس قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا اسے قلب مصطفیٰ نے برداشت کر لیا تھا۔ یہ طاقتور وجود ہے، یہ ولایت الہی رکھنے والا وجود ہے۔ تو زمین اگر سورج کے گرد گھومتی ہے، سائنسدان پریشان ہے زمین کی حرکت کتنی ہے، اس کی اسپیڈ کتنی ہے، تو یہ سوچو جب زمین اتنی تیزی سے گھوم سکتی ہے تو مصطفیٰ کے وجود کی حرکت میں کتنی تیزی ہوگی۔ اور وہی مصطفیٰ جب معراج پر جاتے ہیں تو جبرائیل رک جاتے ہیں کہ اے حبیب اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ تو اللہ کا نوری فرشتہ اگر قدم آگے بڑھائے وہ جل جائے، اور اس حد سے مصطفیٰ آگے گزر جائیں، اور آج تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ نور ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب نور رک گیا اور مصطفیٰ آگے بڑھ گئے تو یقیناً مصطفیٰ کا مرتبہ اس نور سے بھی کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچے اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہا، جب موسیٰ سے باتیں کی تو اللہ نے ایک درخت سے آواز نکالی،
لیکن یہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا. اللہ کلام کر رہا ہے. اب خدا اگر کلام کرے گا تو اصحاب کے ذریعے کلام کرے گا. تو فرماتے اچانک مصطفیٰ کے کانوں میں علی کی آواز آئی. یہاں پہ تھوڑا لوگ شبہ بنا دیتے ہیں بھائی علی رسول سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. یہ بھی غلو ہے. بعض خطبہ مجمع بھی واقع کر لیتا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ مولا علی کی آواز وہاں کیا کر رہی تھی. سوچنے کی بات تو ہے نا کہ رسول خدا جیسے پہنچے, اللہ نے کلام کرنا چاہا تو کلام ہوا, آواز مرتضی آئی. فوراً رسول جانتے تھے بات خدا کر رہا ہے لیکن آواز علی کی ہے. بات خدا کر رہا, کلام خدا بندی ہے, لیکن جو آواز کانوں تک آ رہی تھی وہ آواز علی مرتضی کی تھی. پوچھا کہ پروردگارا یہ علی کی آواز کیسے ہے؟ فرمایا حبیب جب تم مجھ سے ملنے آیا میں نے کہا کہ بات کروں تو کس کے لہجے میں کروں. اے حبیب بات کروں تو کس کے لہجے میں کروں. میں نے تمہارے دل میں دیکھا جس شخص کی سب سے زیادہ محبت تھی میں نے اسی کے لہجے میں تیرے ساتھ باتیں کی. تو مولا کا وجود زمین پر ہی تھا. یہ نہیں کہ رسول سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا, نہیں. اللہ نے دیکھا اے حبیب تیرے دل میں محبت کس کی ہے. لہذا اگر عاشقانہ باتیں کرنی ہوں تو لہجہ بھی وہی اپنایا جاتا ہے نا. اللہ کا اپنا تو کوئی لہجہ ہے ہی نہیں, اللہ کی اپنی تو کوئی آواز ہے ہی نہیں. تو دیکھا مصطفیٰ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو دیکھا علی سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ہم بھی جب مصطفیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو علی والی باتیں کرتے ہیں. ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ.